إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تاریخ میں اگر کسی شخصیت کو ڈھونڈا جائے جو حقیقت میں احترام اور محبت کے لائق ہو تو انسانوں میں وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان اللہ نظر قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا ہے اور اس ساری انسانیت کے دلوں میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین دل اللہ کے سامنے آیا ہے۔ فاصطفاہ لنبوتہ، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو منصب رسالت عطا کیا ہے اس کے لیے چن لیا۔ کامل ترین شخصیت اور کامل ترین اخلاق کے مالک تھے، اسی لیے آپ کے جو ساتھی تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ زمین کے سارے خزانے خرچ کر دیں، ساری دولت خرچ کر دیں اور لوگوں کو مال و دولت پہ اکٹھا کرنا چاہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو جمع کیا ہے اور آپ کے ارد گرد یہ موجود ہیں اور اس انداز میں موجود ہیں کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ زبان کے کڑوے ہوتے اور دل کے سخت ہوتے تو آپ کے آس پاس کوئی بھی شخص آپ کو نظر نہ آتا۔ آپ کا اخلاق بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی عطا بھی ہے۔ یہ ارد گرد آپ کے جو جان نثار بیٹھے ہیں، جو اپنی جان دینے کے لیے آپ کے ایک اشارے پر تیار ہیں، یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور حقیقی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتب تاریخ میں موجود ہے کہ شخصیت رسول جو تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں ہمارے جان مال اولاد سے زیادہ عزیز تھی۔ حقیقت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے مدینہ کی تاریخ کا روشن ترین دن تھا، اور جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتے تو ہمارے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی شخصیت محبوب نہ ہوتی تھی، سب سے زیادہ محبت ہمیں حقیقت میں آپ سے تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو دل کا ایک سچا آدمی تھا، جو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی مجھے سب سے محبت آپ سے زیادہ ہے لیکن اپنے آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، پھر جب یہ کہہ دے کہ اب آپ سے بھی بڑھ کر، اب اپنے آپ سے بڑھ کر بھی آپ سے محبت کرتا ہوں حقیقت میں سچائی کے ساتھ، یہ شخصیت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو سیدنا عباس کو دیکھ کر یہ کہے کہ مجھے حقیقت میں آپ کا اسلام لانا زیادہ عزیز رہا، زیادہ پسند آیا اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے، مجھے اپنی اتنی خوشی نہ ہوتی اپنے باپ کے اسلام لانے پر جتنی آپ کے اسلام لانے پر ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام خطاب کے اسلام سے زیادہ عزیز تھا، حالانکہ خطاب ان کے والد ہیں، اور انہوں نے اپنی پسند کو، اپنی چاہت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر مقدم کیا ہے۔ جب یہ بیت المال سے مال کی ایک تقسیم ہوتی تھی، جو کام کرنے والے لوگ ہیں والعاملین علیہا، ان کو ان کی اجرت دی جاتی تھی، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نوجوان تھے، اور عبداللہ ابن عمر یہ بھی نوجوان تھے، ان دونوں کو ایک ہی معاملے کے اندر ان کی تنخواہ مقرر کی، ایک کی 35,000 درہم اور ایک کی 3,000 درہم۔ بیٹے نے پوچھا بھی کہ کام تو ہم دونوں کا ایک ہی ہے، اس کو زیادہ مجھے کم؟ کہا اس لیے کہ یہ جو شخص ہے نا اسامہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھا، اور اس کا جو باپ ہے نا زید، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا تھوڑا زیادہ اکرام کروں تمہاری بنسبت، حالانکہ اپنا بیٹا تھا۔ یہ وہ مفہوم ہے، یہ وہ معنی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا، سچا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک حقیقت میں شخصیت رسول اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہوتا ہے موازنہ، جب مقابلے میں آتا ہے نا انسان اپنی محبت کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے، وہاں پر اس میزان میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ یہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو پیچھے کر رہا ہے، اپنی اولاد کو پیچھے کرتا ہے، اپنے نفس کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم کرتا ہے اپنی خوشی سے، اپنی چاہت سے۔ اس میزان میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ بندہ پکا مومن ہے، یہ سچا مومن ہے، یہ کامل مومن ہے۔ ورنہ دعوی ایمان سب کے پاس ہی ہے، سب کے پاس ہے، جتنے مسلمان لوگ ہوں یا فرقے ہوں، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، یہ دعویٰ سب کے پاس ہے۔ اس دعوے کا میزان جو ہے، ترازو جو ہے، وہ ان موقعوں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کو حقیقت میں کتنی محبت ہے۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اس محبت میں دو چیزیں آتی ہیں، اس محبت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جمیع طرق سے قابل قبول ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں، یکونون ناس یکونون بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، ابھی آئے نہیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ ہوگا لو رآنی بأہلہ ومالہ، کہ اپنے مال کو، اپنے اہل کو، اپنے خاندان کو قربان کر کے میرا صرف دیدار کر لے، مجھے صرف دیکھ لے، یہ اسے زیادہ محبوب ہوگا کہ میرا مال بھی چھن جائے، میرا گھر بار بھی چلا جائے، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ کا ایک دیدار نصیب ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے، اور صحابہ اکرام اسی انداز میں محبت کیا کرتے تھے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام بھی رہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانی کے عالم میں پیش ہوئے، اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، ایک چیز، ایک غم نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔
غم کیا ہے؟ کہا آپ کو دیکھتا ہوں تو سکون آتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے قریب بیٹھتا ہوں، بس آپ کو دیکھنا، آپ سے ملاقات کرنا، اس سے مجھے دل کا سکون مل جاتا ہے۔ کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے، فوراً آپ کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے، خیال یہ آ گیا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں آپ ہوں گے مہان نبیین، اونچے اعلیٰ مقام پہ، اور ویسے بھی احادیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، مقام وسیلت۔ ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، یہاں تو مل لیتے ہیں، یہاں تو دیکھ لیتے ہیں، وہاں آپ سے ملاقات کیسے ممکن ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اور غیب کے معاملے کے اندر انسان اپنی طرف سے تکے نہیں لگا سکتا، اپنے خیال سے کوئی بات نہیں کر سکتا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے، ہو یوں سکتا ہے۔ خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جو سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، اس کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پوری طرح سے لاگو ہوں گے، یہ کل قیامت کے دن جنت میں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس کا حشر ہوگا جس اعتبار سے اطاعت کا معیار ہوگا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور بہترین یہ رفاقت ہے۔ یہ لوگ بڑے بہترین رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا اللہ نے یہ جواب دیا ہے، اب جس کو وہاں میرا دیدار چاہیے، جس کو وہاں میری ملاقات چاہیے، وہ اس راستے پر چل کر آئے۔ کئی صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے حوالے سے، آپ کی محبت کے حوالے سے، آپ کے وجود سے محبت کرتے تھے، آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے۔ بلکہ عمر بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی مجھ سے کہے بعد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک میں بیان کر دوں، آپ کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسے تھا، وَلَئِن سُئِلْتُ عَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال میں، آپ کی تعظیم اور احترام میں کبھی بھی آپ کو آنکھیں بھر کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ لم اکن املأ عینی منہ، آپ کی محبت میں بیٹھتا تو تھا آپ کے ساتھ، گفتگو تو کرتا تھا، آپ کا دیدار تو کرتا تھا، لیکن آنکھ بھر کے دیکھنا، تک کر دیکھنا اور پورا اس کو اپنی نظروں کے اندر، اپنے دماغ میں اس چہرے کو محفوظ کر لینا، یہ کبھی مجھ سے ہو نہ سکا، کیونکہ آپ سے محبت اور آپ کا احترام بھی اتنا ہی تھا۔ یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کی تھی۔ آپ کا وضو کا پانی جو قوم نیچے گرنے نہ دے، آپ کی جان ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو، آپ کے مقابلے میں فوراً کھڑے ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، خندق کا میدان ہو، تاریخ بھری پڑی ہے، انہوں نے کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہ آنے دی، فوراً سامنے آ کر دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جن کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارمی، اپنے تیروں کو چلاتے رہو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس دن جو انہوں نے تیر اندازی کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حقیقت میں دلی لگاؤ، جو کہ حقیقت میں ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش ہے، چاہتے ہیں آپ کا دیدار ہو؟ ممکن ہے آج بھی انسان خواب میں دیدار کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے سچے دل کے ساتھ، لیکن اس کے لیے اس قابل بننا ضروری ہے۔ جمادات، یہ جو پتھر ہیں، یہ جو شجر ہیں، ان کو یہ چیزیں نصیب کی اللہ نے۔ مسجد نبوی کے اندر جو درخت ہوا کرتا تھا، جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، ایک رومی شخص آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے لیے کوئی ایسی چیز میں تیار کر دیتا ہوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ خطابات کر سکیں، خطبہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے۔ اس شخص نے 2 سیڑھیوں والا ممبر بنایا،
3 اسٹیپ تھے ٹوٹل. تیسری پر آپ بیٹھتے تھے, دوسری پر آپ کھڑے ہوتے تھے, قدم مبارک آپ کے دوسری سیڑھی پر ہوتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس ممبر پر, صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس درخت سے ایسے رونے کی آواز آئی حقیقت میں جس طرح سے کوئی بچہ رو رہا ہو. یہ سینس ہے, یہ احساس ہے ان جمادات کے اندر, اور یہ چیزیں معقول ہیں, سمجھ میں آتی ہیں کہ ان جمادات کے اندر بھی, جس کو ہم آج محاورتاً بھی کہہ دیتے ہیں, اگرچہ وہ دوسرے معنی کے اندر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اور حقیقت میں ہوتے ہیں. یہ چیزیں کل قیامت کے دن, یہ زمین, یہ دیواریں میرے حق میں بھی گواہی دیں گی, کل قیامت کے دن میرے خلاف بھی گواہی دیں گی. اللہ ان سے بلوائے گا. میرے یہ ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے, ان سے بھی آواز آئے گی میرے متعلق. تو یہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے. جب ان کو رونے کی آواز آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر گئے. اس درخت کو اس طریقے سے صحابہ فرماتے ہیں گلے سے لگایا اور تھپکی دی جیسے کوئی انسان کسی بچے کو چپ کرا رہا ہوتا ہے, اور حقیقت میں اس درخت سے خاموش ہونے کی آواز آئی. احد پہاڑ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کرتے تھے, تبوک سے واپس آ رہے تھے, تو تیزی سے اپنی سواری کو تیز کیا اور فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے بھی محبت کرتا ہے, اور ہم بھی ھذا احد یحبنا ونحبہ, ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. آپ جب اس پر چڑھے تھے, آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر, عثمان تھے رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین, تو اس نے محبت میں ہلنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خاموش کروایا کہ رک جاؤ, ایسا نہ ہو تمہاری اس محبت سے, اس ہلنے سے ہم گر جائیں. یہ ان جمادات کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مسلم کی حدیث ہے نبوت سے پہلے ایک پتھر تھا, کانا یسلم علیہ, وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا نبوت سے پہلے مکہ میں, اور میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. مجھے سلام کرتا تھا نبوت ملنے سے پہلے, آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں. یہ ان لوگوں, ان چیزوں کا احترام تھا. آپ اور میں اب ذرا اپنے ایمان کو چیک کریں, اپنے ایمان کو اس ترازو میں, اس آئینے میں چیک کرنے کی کوشش کریں جو آئینہ تھوڑا سا میں نے پیش کیا ہے ان چیزوں کے حوالے سے, کہ ہمیں کتنی محبت ہے, ہم کتنا آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے ملاقات کی کتنی محبت رکھتے ہیں. یہ دنیا میں بھی میں نے عرض کیا ممکن ہے, خواب میں ممکن ہے, آخرت میں بھی ممکن ہے اور ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ملاقات کے میں قابل ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے, آپ سے ملنے کے, آپ سے ملاقات کے, آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے میں قابل ہوں؟ میری شخصیت, میرا وجود, میرا انداز کیا اس قابل ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس حالت میں جس میں آج ہوں, اللہ سے اگر دعا کروں اور کوئی خواب میں ملاقات ہو جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل اختیار کر کے خواب میں نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے حلیہ پتہ ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے بقیع, اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھی السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. اللہ کی سلامتیاں تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں, ان قریب ہماری تم سے ملاقات ہوگی, ہم تم سے ملنے آ رہے ہیں. ہم نے بھی دنیا میں تو نہیں رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, قبر میں ہی جانا, اور جانے کے بعد وہ جو جہان شروع ہوگا وہاں ملاقات ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو تھے جو گزر گئے, قبر میں جو لوگ تھے وہ تو جا چکے تھے آپ کے صحابہ, کچھ وہ تھے جو آپ کے سامنے تھے, ان سے تو ملاقات ہو رہی ہے, اور کچھ وہ ہیں جو ہم جیسے اور آپ جیسے ہیں جو آئے ہی نہیں تھے. وددنا لو انا رأینا اخواننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے, میری چاہت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ سکتے. جو چلے گئے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا, جو سامنے ہیں وہ تو سامنے ہیں, بھائیوں سے بھی مل سکتے. صحابہ نے فرمایا ولسنا اخوانک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی, بھائی بھی ہو لیکن صحابی ہو, ساتھی ہو, تم تو اٹھ بیٹھ رہے ہو, دیکھ رہے ہو, میل جول ہے. وہ جو بعد میں آئیں گے نا وہ صحابی نہیں ہوں گے, وہ بھائی ہوں گے. وہ بھائی کون ہے؟ وہ میں اور آپ بن سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی میں اور آپ بن سکتے ہیں, اور ہیں, ہم میں سے بہت سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ابھی آئے نہیں, وہ آئیں گے اور میری ان سے ملاقات ہوگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی ملاقات ہوگی, آپ کے بھائی ہیں, آپ پہچانیں گے کس طرح؟ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, ایک شخص کے اپنے گھوڑے ہیں,
اور وہ گھوڑے ایسے ہیں کہ ان کی پیشانیاں اور پاؤں اور ہاتھ خوبصورت رنگ کے، سفید رنگ کے، چمکدار ہیں. یہ اس کے اپنے گھوڑے ہیں. اور ایسے گھوڑوں میں ہیں جو مکمل سیاہ اور کالے ہیں. کالے گھوڑے بھی ہیں بے شمار، اور ایسے گھوڑے بھی ہیں جن کی سر، پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکدار اور سفید ہیں. تو کیا یہ شخص الا یعرف خیلہ، اس پورے جھنڈ میں اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا بالکل پہچان لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ میرا گھوڑا ہے، کالا والا میرا نہیں ہے. فرمایا یہی میری امت ہوگی، یہ میں اور آپ ہوں گے جو کل قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. یہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ وضو کی وجہ سے چمک رہا ہوگا، اور میں ان کو دیکھتے ہی پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں. ملاقات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن بھائی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، اس کے لیے ان اعضاء وضو کا چمکنا تو ضروری ہے. یہ اعضاء وضو چمکدار تو ہوں. یہ کب ہوں گے؟ جب ہم وضو کریں گے. بات صرف نعروں کی حد تک نہ ہو، بات صرف جلوس کی حد تک نہ ہو، بات صرف محفل میلاد منانے کی حد تک نہ ہو. بات ہوتی ہے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی. آپ سے حقیقت میں محبت کرنے والا، آپ کو اپنا آئیڈیل ماننے والا، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو آپ کے عمل کو اپنے عمل پر فوقیت دیتا ہے، جو آپ کے انداز کو اپنی خواہش پر فوقیت دیتا ہے. میں پھر یہ سوال کرتا ہوں، آج اگر ملاقات ہو جائے اسی کیفیت میں، کوئی خواب میں ہو جائے، یا انسان اسی کیفیت میں دنیا سے چلا گیا، اب جس کیفیت میں گیا ہے، جس حالت میں گیا ہے، اسی کیفیت اور حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر اس کا چہرہ ہی اس قابل نہیں ہے، اس کا انداز ہی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکے. ہم اگر دعا کریں اللہ سے کہ میرا دیدار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو مجھے، اور میری دعائیں اس قابل ہی نہ ہوں، میرے وجود میں حرام گیا ہوا ہو، میرے وجود پر لباس حرام کا ہو، میں جھوٹ بولنے والا آدمی ہوں، میری زبان پر ہمیشہ کے لیے جھوٹ موجود ہو، میں دھوکے باز آدمی ہوں، تو کہاں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا؟ اس لیے آج کے اس دیدار کے لیے بھی اور کل کے دیدار کے لیے بھی جو شخص چاہتا ہے، یہ صحابہ اکرام اس مقام تک ایسے نہیں پہنچے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتا ہوا دیکھتے تھے ویسا ہی کر ڈالتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کیوں. ہم تو ایک سوال کرتے ہیں نا، آج میں کوئی یہاں سے حدیث بیان کر دوں یا کبھی میں کہیں پڑھ لوں، میں سوال کرتا ہوں یہ کام میں کیوں کروں، یہ کام میں نے کیوں کرنا ہے. تو اکثر میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم میں اور صحابہ اکرام میں یہی تو ایک بنیادی فرق تھا. وہ بھی یہ سوال کرتے تھے کہ کام کیوں کرنا ہے، ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کام کیوں کرنا ہے. وہ سوال کرتے تھے کیوں کرنا ہے، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کام کیا ہے، یہ عمل کیا ہے، سنت ہے. یعنی آپ نے ایک دفعہ بھی کیا ہو تو دین ہونا اس کا ثابت ہو گیا. اگر ایک دفعہ بھی کیا ہے، وہ چھوڑتے نہیں تھے پھر اس کام کو. وہ زندگی سے نکلتا، راستہ مل گیا نا کرنے کا، پتہ چل گیا یہ راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، اور یہاں سے ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں. میں اور آپ بھی پوچھتے ہیں کیوں. ہمارے اس کیوں کے دو مقصد ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا ہے اس کام کو، کبھی ایسا ہو ترک کر دیا ہو، تو اس کا مطلب وہ فقہاء والی اصطلاح کے مطابق سنت ہو گیا. جب یہ سنت ہو گیا تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ سنت ہے، ہم نے تو صرف فرض ادا کرنا ہے. جس شخص کی زندگی کا طریقہ کار اس انداز کا ہو، کیا وہ اس قابل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت کو کمتر سمجھ کر چھوڑ دے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی محبت کے دعوے دار ہو کر آپ سے ملاقات کر لوں گا، آپ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے گا. یا وہ شخص جو اعتراض کرتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قبول کرنے سے پہلے پوچھے کہ لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے ہمارا فائدہ کیا ہے. صحابہ کرام تو ایسے نہیں کرتے تھے، وہ تو اسی لیے دیدار بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے. آپ یہ جب پڑھتے ہیں نا واقعہ، بے شمار بار آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ نے جوتی پہن کر نماز پڑھانا شروع کی. صحابہ کرام نے بھی جوتیاں پہنی ہوئی تھی، اور جوتی پہن کر نماز پڑھنا کوئی گستاخی بے ادبی نہیں ہے. ہاں اب ادب کا تقاضا ہے، مسجدیں صاف ستھری ہیں، قالین ہیں، پکے فرش ہیں، تو یہاں انسان
ویسے بھی اپنے گھروں کے اندر جن محفلوں میں جاتا ہے جہاں اس قسم کی نشستیں ہوں وہاں انسان جوتی پہن کر اندر داخل نہیں ہوتا. وہ تو ہے جہاں کچی مسجد ہے, جہاں کچی مٹی ہے اور جوتے انسان کے پاک ہیں, صاف ہیں, تو انسان ان میں نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کثیر روایات کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, بہت سی روایات موجود ہیں, کوئی گستاخی اور بیعت بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز شروع کی, صحابہ نے بھی شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز و جوتی اتار کے سائڈ پر کر دی. جب آپ نے یہ کیا تو سب کے سب نے پیچھے یہ کام کر دیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگوں نے جوتیاں کیوں اتاری؟ انہوں نے فرمایا آپ نے اتاری دی اس لیے اتار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اتارنے کے پیچھے تو وجہ تھی, اور وجہ یہ تھی کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ کی جوتیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے. اب چونکہ ناپاک ہے اس لیے مجھے اتارنی فوراً پڑی. میں نے تو اس وجہ سے اتاری. تمہاری جوتیوں پر تو گندگی کس کی تھی؟ کسی کی نہیں تھی, تم نے کیوں اتار دی؟ جواب کیا تھا؟ آپ نے اتار دی اس لیے ہم نے اتار دی. ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیوں اتاری, ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی اس جوتی اتارنے کے پیچھے وجہ کیا تھی. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ یہ جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی ہے, ہم نے بھی اتارنی ہے. آپ اگر پہنیں گے تو ہم پہنیں گے. فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے, ہمیں کیا ملے گا, کتنا ثواب ہے, کتنا نہیں ہے, یہ وہ کامیابی کی ان کے پاس دلیل تھی جو میرے اور آپ کے پاس صحیح معنی میں موجود نہیں ہے. پھر آئیے ذرا موازنہ کیجئے, ذرا سا داخل ہوئیے, چھوڑ دیجئے ابھی مسلکوں کو, فرقوں کو. آئیے ذرا سا اپنی نماز کو, اپنی عبادات کو, اپنے معاملات کو ذرا سا چیک کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق پیش کر کے. کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو اندھیرے میں چھوڑ دیا؟ کیا دین صرف اور صرف کامل اور مکمل صحابہ اکرام کے لیے تھا کہ ان کو تو صحیح نماز مل گئی, ان کو تو صحیح طریقہ مل گیا, ان کو تو صحیح روزے کا معاملہ مل گیا, ان کو تو صحیح حج مل گیا, ان کو تو صحیح زکوٰۃ مل گئی, ان کو تو صحیح ساری عبادات مل گئیں, ان کو صحیح اذان بھی مل گئی, ان کو صحیح درود بھی مل گیا, لیکن میں اور آپ ہمیں اللہ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ ہر فرقے کے پاس اپنے اپنے انداز ہیں عبادات کے, اپنے اپنے طریقے ہیں, اور ہم کہیں چلو سبھی صحیح ہیں, یہ غلط ہے وہ صحیح ہے, اور سبھی یہ دعوے دار ہیں. اب ہم کہیں پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں کون صحیح ہے. چھوڑو یہ مولویوں کے جھگڑے. جس انداز میں ہم چلتے آئے, جس خاندان میں پیدا ہوئے, جس اسلوب سے سیکھا نماز کو, اسی اسلوب سے چلتے رہو. چھوڑ دو مولویوں کے جھگڑے. میرے بھائی, یہ دین اگر کامل تھا صحابہ کے لیے, ضمانت تھا ان کی کامیابی کے لیے, تو یہ دین کامل رہے گا قیامت تک, ضمانت رہے گا قیامت تک آنے والے شخص کے لیے. اللہ نے کامیابی اسی میں رکھی ہے. اس کے لیے چونکہ میں محنت کرتا نہیں, اس کے لیے چونکہ میں تلاش کرتا نہیں, اس کے لیے چونکہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا نہیں. حدیث رسول تو میرے سامنے موجود ہے نا, بخاری ہے, مسلم ہے. وہ جو اس فن کے ماہرین محدثین ہیں ان کا اتفاق ہے جو حدیث ہے آنکھ بند کر کے مان لینا. کوئی بھی فرقہ ہو اہل السنہ کا, وہ سب تسلیم کرتا ہے ان حدیث کی کتابوں کو. اور کتابیں ہیں. ذرا سا اٹھیے, اپنی نماز کو, اپنی زکوٰۃ کو, اپنے روزوں کو, اپنے حج کو, اپنے معاملات کو محنت کیجیے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنے والا آدمی ہو تو کیا اپنے آپ کو, اپنی عبادات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ پھر یہ محبت کیسی, پھر یہ دعویٰ کیسا, پھر یہ دعویٰ, یہ بات جھوٹی نکلے گی. اس لیے اپنی عبادات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات سے چیک کرنے کی کوشش مل جائے, پتہ چل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا, آپ کی نماز ایسی تھی, آپ زکوٰۃ, آپ کے بیان کردہ احکامات ایسے ہیں, آپ نے حج میں یہ کام کیا ہے, آپ نے یہ کام اس وجہ سے کیا ہے, آپ کے اس کام کی نوعیت یہ ہے. بس پھر وہ کام مجھے کرنا ہے, کیونکہ اللہ کو یہی عبادت اور یہی طریقہ پسند ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پسند ہوتا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جاتا. اس لیے نکلیے, کوشش کیجیے میں اپنے معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے سامنے پیش کروں, اپنے کاروبار کو, اپنی شادیوں کو, اپنے غموں کو, اپنے گھر کے ماحول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول پر تو پیش کروں. میں بحیثیت شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو ذرا چیک کرنے کی کوشش کروں. میں بس یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ایک لبرل ذہن تو کسی نہ کسی حد تک ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے نا. وہ تو جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں, جن کو لبرل سمجھ کے برا بھلا کہتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کافی حد تک تو اس سوچ سے ہم بھی متاثر ہیں کہ دین صرف اس
ایک گھنٹے کا نام ہے جو آپ ایک گھنٹے کے لیے خطبے کے لیے آئے, آپ نے نماز پڑھی, یہاں تو دینداری ہے, یہاں تو اخلاق ہے, یہاں تو بالکل سنت کے مطابق کام ہوگا. بس یہاں سے جیسے ہی قدم مسجد سے باہر نکلا, وہ ہم نے سنت طریقہ جان لیا کہ مسجد سے باہر نکلتے الٹا پاؤں پہلے, سیدھا پاؤں بعد میں, جوتی سیدھے پاؤں میں پہلے پہننی ہے. یہاں سے سنت سے مطابق ہم نکل گئے باہر. اس کے بعد باہر جا کر گھر کیا ہے, معاملات کیا ہیں, لین دین کیا ہے, کاروبار کیا ہے, خوشی کیا ہے, اس میں ہم معاشرے کے اصولوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. میں اگر شوہر بن کے سختی نہ کروں, میں اگر جھگڑا نہ کروں, میں اگر بیوی رہ کر اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کی, اس کو اس کے گھر والوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کروں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر اس طرح سے سکون میں رہ ہی نہیں سکتا, میں تو جیتا ہی نہیں, میں تو اپنے گھر میں ہار گیا. میں اگر چھوٹا ہو کر بڑوں کی عزت کرنا نہ سیکھوں, بڑوں کا احترام, بڑا کوئی بھی ہو, مطلقاً بڑوں کی عزت ہے, میں اگر بڑا ہو کر چھوٹوں پر شفقت کرنا نہ سیکھوں, ان سے محبت کرنا نہ سیکھوں, یہ ایک ایک چیز ہے, ایک ایک قدم ہے. یہ دین کامل اور مکمل ہے. ہم اس دین کو صرف عبادات کی حد تک بھی محصور نہ کریں, ہم اپنے معاملات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو ذرا سا چیک کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تو ذرا چیک کریں. ہم جب لباس پر گفتگو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اس انداز کا ہوتا تھا, آپ کو سفید رنگ پسند تھا, آپ کے پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر اور خیالہ اس لباس کے اندر پسند نہیں تھا, اکڑ پسند نہیں تھی, آپ کو ایک پھیلا ہوا لباس پسند نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اس انداز کی ہوا کرتی تھیں بازار کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس انداز کا ہوا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک, داڑھی کو آپ نے اپنے حال پر چھوڑا ہوا تھا. آپ میرا اور آپ کا آئیڈیل چھوڑ دیجئے, فرض ہے, سنت ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ بحث صحابہ کرام نے نہیں کی تھی کہ یہ کام کرنا فرض ہے سنت ہے. وہ یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا ہے, بس سب کا حلیہ مبارک ایسا ہوا, سب نے اسی انداز کو اپنایا, سب نے اسی طریقے کو اپنایا. ان بحثوں سے اگر حقیقی محبت چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حقیقی کامیابی چاہتے ہیں, حقیقی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, اس کے لیے سیکھیں اور جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, آپ نے کیسے زندگی گزاری, آپ نے کیسے اللہ کی عبادت کی, آپ کی خوشی کیسی تھی, آپ کا غم کیسا تھا, آپ کا لباس کیسا تھا, آپ کا گھر کیسا تھا, آپ کے گھر میں آپ کا کردار کیسا تھا, آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی, آپ نے اپنے بڑوں کا احترام اور اکرام کس انداز میں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے آپ کا سفر کس طرح کا ہوتا تھا, آپ جب حضر میں ہوتے تھے آپ کا حضر کس طرح کا ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا انداز اور اسلوب کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنے کا طریقہ کار کیا تھا, آپ کا بیٹھنے کا طریقہ کار کیا تھا, آپ کا ملنے کا طریقہ کار کیا تھا, آپ کا دیکھنے کا طریقہ کار کیا تھا, آپ سلام کس انداز میں کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کس انداز میں کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو کس انداز میں بیٹھے ہوتے تھے. کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو احادیث میں بیان نہ کیا گیا ہو, صحابہ کرام نے چھوڑ دیا ہو, نظر انداز کیا ہو. زندگی کے ایک ایک پل کو, ایک ایک لمحے کو, ایک ایک انداز کو, ایک ایک طریقے کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا, چاہے وہ عبادات سے ہو, چاہے وہ معاملات سے ہو, چاہے اس کا معاملہ, اس کا تعلق طرز سے ہو, اسلوب سے ہو, چاہے وہ اللہ کی رضا کا ڈائریکٹ مقصود ہو یا انڈائریکٹ مقصود ہو. ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے صحابہ کرام نے نقل کیا, امت نے اس چیز کو لکھا, نوٹ کیا اور آگے نقل کیا, اور آپ تک اور مجھ تک پہنچایا گیا ہے. یہ دین حفاظت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ. بس میری اور آپ کی ذمہ داری اب بنتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, محبت رسول کے تقاضوں کو کتنا پورا کیا ہے. سوال مجھ سے ہوگا, ملاقات بھی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ, اگر ہم اس قابل ہوئے, اگر ہمارا عمل ہمیں اس قابل بنا سکا کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ پیالہ, وہ پانی, وہ جام نصیب ہو سکے. اس کے لیے طرز بھی, زندگی کا طریقہ کار بھی, چہرہ بھی, انداز بھی, اسلوب بھی, کردار بھی پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے مطابق ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ محبت رسول کے دعوے دار بھی بن سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو یہ شرف, یہ امتیاز بھی ملے گا کہ آپ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کہلانے کے قابل بھی ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, اگر آپ
کتب احادیث اٹھائیں تو آپ کو امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد، امام مالک، دارقطنی، بیہقی، یہ ایک فہرست ہے لمبی، یہ شخصیات ملیں گی. ان کے ذرا حالات زندگی پڑھ کے دیکھیے. کسی کا سفر ہے، ایک سفر اس نے کیا 1500 کلومیٹر، کسی کا 3000 کلومیٹر آج کے دور کے حساب سے. کسی نے اپنی زندگی کے 15 سے 20 سال اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہ گھومتا رہا. کسی کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور وہ شام میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتہ چل گیا، سند صحیح ہے، لیکن اس کو پتہ چلا کہ اس سند کو، اس بات کو بیان کرنے والے ڈائریکٹ صحابی ہیں، شام سے مدینہ سفر کر کے گیا صرف اس حدیث کو ڈائریکٹ سننے کے لیے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا، اس میں آپ کی بات جو مجھے مل رہی ہے، جو میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، یہ چین، یہ سند، اس میں بھی لوگ کم سے کم ہو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں پہنچ سکوں اس سند کے اعتبار سے، جس کو سند عالی کہتے ہیں محدثین. آج کل مدارس میں تقریب بخاری، یہ ان کا اختتام ہو رہا ہے. آپ میں سے جن کی شرکت ہوتی ہو، جاتے ہوں، سند آپ سنتے ہوں گے. آج کے دور میں یہاں پر یہیں سے سند شروع ہوتی ہے، میں نے اپنے فلاں استاد سے اس حدیث کی کتاب کو پڑھا، اس نے فلاں استاد سے، اس نے فلاں استاد سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، یہاں تک کہ سند امام بخاری تک پہنچتی ہے، اور پھر آگے صحیح بخاری کی ساری سند اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آج کے دور سے لے کر وہ سند صرف کڑی ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اساتذہ ایک دوسرے سے مل کر، جن سے ہم نے پڑھا، انہوں نے جن سے پڑھا، اور یہ سند آخرکار صحابہ تک، اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی. کوئی اور غرض نہیں ہے، یہ صرف ایک محبت کا اسلوب ہے. آج ان سندوں کا سوائے اس محبت کے کوئی اور خاص فائدہ نہیں ہے، سوائے اس محبت کے اور کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس بات سے میرا تعلق بن سکے، اس سند اور چین میں آ سکوں. اور آج بھی یہ چیز الحمدللہ موجود ہے. یہ ان لوگوں نے جو محنت کی تھی، ان محدثین نے جو اصل محنت کی تھی، وہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کی، وہ بھی محبت کا ایک اعلیٰ ترین معیار تھا. دیکھ نہیں سکے ہم آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن آپ کی باتیں ہم سن سکتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس بات کو سن رہے ہیں. اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، نکلے، تلاش کیا، کتابیں مرتب کی، احادیث کی کتابیں لکھی، تاکہ وہ فرمان جو انہوں نے حاصل کیا سند کے ذریعے سے، وہ مجھ تک اور آپ تک بھی اس کی انداز اور اسلوب میں پہنچ سکے، اور دین یہ اللہ نے ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا تھا، ہم تک بھی محفوظ رہ سکے. یہ بھی محبت کا ایک اسلوب ہے، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے. انسان طرح طرح سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی نسبت اور تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے ہر دور میں. یہ بھی ایک طریقہ رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے. ہر انسان اپنے انداز سے محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کامیاب ترین محبت وہ ہوتی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ کی حقیقی اتباع نصیب فرما دے، آپ کے نقش قدم پہ ہمیں چلا دے، آپ کا دیدار بھی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں بھی عطا فرما، اے اللہ آخرت میں بھی عطا فرما. اے اللہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما، جنت میں آپ کا ساتھ اور پڑوس بھی عطا فرما. اللہ ہمارے اس ملک پر اپنا رحم و کرم فرما، اس ملک کے حالات پہ اپنا خاص فضل فرما دے. اللہ دین اسلام کے نام پر یہ ملک قائم ہوا تھا، دین اسلام کی حقیقی معنی کے اندر یہاں پر تطبیق ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما دے.